مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں عباس کی وفا کو حبیب کا سلام، زہرا کی شہزادی، زہرا کی شہزادی، ہمشیر کا سلام، عباس کی وفا کو حبیب کا سلام۔ پروگرام سفر کربلا میں آج ہم چلتے ہیں پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کے مرکزی ایریے میں قائم امام بارگاہ اثنا عشری، جس کی ایک طرف بلو ایریا اور دوسری طرف پارلیمنٹ ہے۔ اس امام بارگاہ کی تعمیر 1966 میں ہوئی۔ 55 سال گزرنے کے باوجود بھی اس امام بارگاہ اور مسجد کو ایک مقام حاصل ہے۔ 10 سے 12 ہزار لوگ اس میں مجالس اور نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہے زینب دلگیر کا سلام، عباس کی وفا کو حبیب کا سلام، عباس کی وفا کو حبیب کا سلام۔ دریا پہ کر کے قبضہ جو تاش طلب رہا، چلو میں لے کے پانی پانی نہیں پیا، عباس تجھ کو صبر کی، عباس تجھ کو صبر کی جاگیر۔ یہ شاندار عمارت 2 ایکڑ کے رقبے پر مشتمل ہے۔ اسلامی طرز کی یہ عمارت کی شان و شوکت ہر آنے والے کو اپنی جانب مرغوب کرتی ہے۔ عباس کی وفا کو حبیب کا سلام، عباس کا علم تھا کہ زینب کی رضا تھی، غازی تیرے پرچم کی ہوا، غازی تیرے پرچم کی ہوا میری وفا تھی، حیدر کی تمناؤں کا مرکز تیرا بیکر، حیدر کی تمناؤں کا مرکز تیرا بیکر، ہمراہ تیرے فاطمہ زہرا کی دعا۔ اس مسجد اور امام بارگاہ کی خوبصورت مینار، جن کی اونچائی 110 فٹ ہے، حضرت عباس کے روضے کی یاد دلاتی ہے۔ 2009 میں مسجد اور امام بارگاہ کا ٹرسٹ وجود میں لایا گیا۔ تو زندگی بز میں غم حسین کی، بز میں غم حسین کی، تنویر کا سلام، عباس کی وفا کو محرم کا چاند نظر آنے کے بعد عزاداروں کی بڑی تعداد اپنی عقیدت کا اظہار کرنے چلی آتی ہے۔ محرم کے پہلے عشرے میں عزاداروں کی تعداد 15 سے 20 ہزار تک بڑھ جاتی ہے۔ ایک ایسا بادشاہ حسین کہ جس کے اللہ جتنے گھر ہیں، پوری کائنات میں اتنے گھر یا اللہ کے ہیں یا حسین کے، لیکن اللہ کے گھر میں بھی جانے کے لیے ہر ایک کو اجازت نہیں ہے۔
طرف سے قدغن بھی ہے، پابندیاں بھی ہیں، وہ آ سکتا ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ کیا کہنے حسین تیرے، کسی کو بھی آنا ہو آئے، بس صرف انسانیت ہونا چاہیے۔ کیونکہ تعزیت کا تعلق انسانیت سے ہے۔ مذہب، عبادت، اس کے اندر عبادت گاہوں کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ عیسائی چرچ میں جائے گا، ہندو مندر میں جائے گا، مسلمان مسجد میں جائے گا، سکھ گردوارے میں جائے گا، یہ عبادت ہے۔ لیکن اگر آپ کے محلے میں کسی عیسائی کا بیٹا مر جائے تو سب جائے، یہ انسانیت ہے۔ اور خوشی اور غم میں ایک بنیادی فرق اور بھی ہے۔ خوشی کا سارا تعلق انویٹیشن سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق انفارمیشن سے ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان دوستوں کی توجہ دیں، جتنا گہرا تعلق ہو، بلائیں گے نہیں تو آپ خوشی میں نہیں جا سکتے۔ غم میں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمیں بلایا نہیں تھا، پتہ چل جائے، تعلق ہو، آپ چلے جائیں گے۔ محرم کے چاند نے طلوع ہو کر اطلاع کر دی ہے، جس کا محمد سے کوئی تعلق ہے وہ مجلسوں میں آ جائے۔ اس کے لہو سے پرچم اسلام ہے دھلا، پہچان جس دلیر کی مشکیزہ ہو گیا، غازی کو میرے وارث، غازی کو میرے وارث، تطہیر کا سلام۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں اپنے تشخص کو منوانے لبیک یا حسین کی آواز بلند کرتے ہزاروں مومنین اور مومنات جمع ہوتے ہیں۔ خواتین کے اجتماع برپا کیے جاتے ہیں جس میں ملک کی بڑی بڑی ذاکرائیں خطاب کرتی ہیں۔ عام دنوں میں خواتین کے لیے گیلری مخصوص کر دی جاتی ہے جس میں 500 خواتین مجلس اعزاز برپا کرتی ہیں۔ محرم کی مجالس میں خواتین کی تعداد 5000 سے زائد ہو جاتی ہے۔ پانی جو چھو لیا خیمے میں سے دلیر کا لاشا نہیں گیا، شرمندہ تھا سکینہ سے۔ یہاں پر غسل میت اور کولڈ اسٹوریج بھی موجود ہے۔ مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں
زینب ویدی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی زینب ویدی موت دیا یہ مسجد اور امام بارگاہ پورے ملک کے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ہماری تصویر دوسروں سے بہت اچھی ہے الحمدللہ۔ یہ خود کردار ہے، یہ جو رونے کی مشق ہے نا، یہ جو آپ روتے ہیں نا، جو روتے نہیں ہیں وہ ہمارے رونے کو سمجھیں۔ جو قوم رونے کی مشق کرتی ہے وہ گویا مشق کرتی ہے دل نرم کرنے کی۔ میں اہل دقت سے توجہ چاہوں گا، وہ در حقیقت رو رو کر اپنا دل نرم کرتی ہے۔ رونا نہیں آ رہا، رونے کی شکل بناؤ۔ ان لم تکن حلیما فتحلم، اگر تم حلیم نہیں ہو تو حلم کا مظاہرہ کرو۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں حلم میں مزہ آئے گا، بردباری میں مزہ آئے گا۔ جو رونے کی مشق کرتے ہیں گویا وہ دل نرم کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ پھر حدیثوں میں آیا اگر آنسو نہ آ رہے ہوں تو فلاں فلاں غذا کھاؤ، اس سے تمہیں آنسو آئیں گے۔ جناب رباب نے دیکھا کہ بی بی کی کنیز صبح سے مجلس میں مسلسل رو رہی ہے۔ بیویاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، مصائب بیان کیے جا رہے ہیں، کربلا کے واقعات سنائے جا رہے ہیں، لیکن ایک کنیز ہے جو مسلسل رو رہی ہے۔ بلا کر پوچھا سیدہ رباب نے، بی بی رباب نے، حضرت امام حسین کی زوجہ نے، تم اتنی دیر سے کیسے رو رہی ہو؟ فرمایا بی بی میں ہر کچھ دیر کے بعد کچھ لمحوں کے لیے باہر جاتی ہوں اور شربت پی کر آتی ہوں۔ فرمایا کل سے ان رونے والوں کے لیے شربت کا انتظام کرو۔ میری اپنی معلومات میں پہلی مرتبہ تبرک کا انتظام ہوا ہے یہ، کہ جو رونے آئے ہیں، جو مجلس میں آئے ہیں، ان کے لیے تبرک کا انتظام کرو۔ ہمیں تو تربیت دی جاتی ہے کہ رونے کی مشق کرو۔ جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو نا، وہ پھر کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ جو آنکھیں حسین پہ روئیں گی وہ آخرت میں عذاب الہی کا رونا نہیں روئیں گی۔ جو آنکھیں دنیا میں حسین پر نہیں رو پائیں گی ان کے لیے آخرت میں مسئلہ ہوگا۔ یہ گریہ ندامت نہیں ہے، یہ گریہ ندامت نہیں ہے، یہ گریہ حسرت ہے۔ کاش ہم کربلا میں ہوتے، حسین ابن علی کو اتنے تیر نہ لگتے۔ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو حسین اپنے علی اکبر کا لاشا اکیلے نہ اٹھاتے۔ جب حر کا لاشا اٹھا رہے تھے نا میرے مولا، جب جون کا لاشا اٹھا رہے تھے، جب قاسم کا لاشا، جب اون و محمد کے لاشے، تو کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کر میرے مولا کا ساتھ دیتا تھا۔ مگر ایک لاشا سنیں گے، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ نو محرم کا جلوس اس امام بارگاہ سے برآمد ہوتا ہے، جس میں راولپنڈی کے ساتھ دوسرے علاقوں کے لوگ بھی شرکت کے لیے آتے ہیں۔
کی زخو بمڑا شمبابا گوہار اخلاصی کی گریوان بکم پارا پارا واڑو کے مخبو ایاما سکینہ سرائی دغا دستور کولو ولرز دلا کربلا بابا یاتیما پاتشواما قدم و نخلی زلجنا زلجنا زلدتا کوا خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا مجھ رہی